بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا سبق فدیہ کے متعلق ہے، تو چند سوالات ہیں، ان کے جوابات انشاءاللہ دیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ عاجز ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ اب وہ روزہ رکھے یا اس کا کوئی نعم البدل ہے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ایسے شخص کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کہ جو شیخ فانی ہو اور ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ایسا شخص جو اس قدر ضعیف العمر ہو جاتا ہے کہ اس کی طاقت ہمت جواب دے جاتی ہے تو اسے شیخ فانی کہتے ہیں۔ شیخ فانی کا ہر دن کمی اور گھٹاؤ کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس پر فدیہ لازم ہے کہ وہ فدیہ دے دے، تاکہ جو رمضان المبارک کے روزے اس پر آئے ہیں ان روزوں کا نعم البدل ہو جائے۔ اب اس پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا ہر عذر والا اس کے لیے فدیہ دینا جائز ہے؟ مثال کے طور پر ایک مسافر ہے یا بیمار ہے لیکن وہ شیخ فانی نہیں ہے، تو کیا ایسا شخص بھی فدیہ دے سکتا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ایسا شخص فدیہ نہیں دے سکتا، کیونکہ ہر عذر والے پر فدیہ لازم نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے فدیہ جائز ہی نہیں ہے۔ جب زوال عذر ہو جائے تو پھر روزے کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ جیسے مسافر جب مقیم ہو جائے گا تو اب فدیہ نہیں دے گا بلکہ قضا کرے گا، اسی طرح بیمار اگر تندرست ہو جائے تو پھر وہ فدیہ نہیں دے گا بلکہ قضا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور سوال آتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس پر قضا ہے اور وہ کہتا ہے میں گرمی میں روزہ نہیں رکھ سکتا، کام کاج یا ایسی چیزوں کے درمیان میں آڑ آ جاتی ہے تو میں وہ روزہ گرمی میں نہیں رکھ سکتا، تو کیا فدیہ ادا کر دوں؟ نہیں، فدیہ ادا نہیں کر سکے گا، اسے فدیہ نہیں ادا کرنا چاہیے، بلکہ اسے اگر گرمیوں میں نہیں روزہ رکھ سکتا تو قضا اس نے کرنی ہے تو سردیوں میں کر لے۔ ہاں، اگر روزے گرمیوں میں رمضان المبارک کے آ جائیں، یہ کیونکہ روزے اصل ہیں، گرمیوں میں آ جائیں تو پھر گرمیوں کے گرمیوں ہی میں رکھنے پڑتے ہیں اور سردیوں کے سردیوں ہی میں رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ بات قضا کی ہے کہ قضا روزہ اگر گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا تو وہ سردیوں میں بھی رکھ سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر فدیہ کس پر لازم ہے؟ کون فدیہ دے گا؟ بھئی فدیہ صرف شیخ فانی اور ہر وہ شخص کہ جو فی الحال روزہ رکھنے سے بالکل عاجز ہے اور آئندہ کے لیے بھی مرتے دم تک اسے امید نہیں کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، یعنی وہ صحت اس کی بحال ہو سکے گی، دن بدن وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی قوت گھٹ رہی ہے، وہ فنا کے قریب جا رہا ہے، قوت لوٹ کر واپس آنے کی کوئی توقع نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی شیخ فانی کے حکم میں ہے۔ پھر ایسا شخص کہ جو شدید بیمار ہے، کسی ایسی مہلک بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بیماری جانے والی نہیں ہے، تو اس شخص کو بھی اپنا فدیہ دے دینا چاہیے تاکہ اس کے ذمہ جو چیز لازم ہے وہ زندگی ہی میں اتر جائے۔ ایک اور سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ایسا بیمار ہے
کہ فی الحال تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رکھنے سے عاجز ہے، مگر آئندہ امید ہے کہ وہ شخص صحت یاب ہو جائے گا، اور صحت یاب ہو جانے کے بعد وہ قضا پر قادر بھی ہوگا، تو ایسے شخص کو فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ جب قدرت ہو تو روزہ ہی رکھے، کیوں کہ فدیے کے لیے ایک چیز لازم ہے، اور اس چیز کو کہتے ہیں دوام عجز۔ فدیے کے لیے جو شرط ہے وہ ہمیشہ کے لیے عاجز رہنا ہے، کہ بندہ صحت کی طرف نہیں جا رہا بلکہ کمزوری کی طرف جا رہا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے عجز ہے۔ اور جس کی بیماری وقتی ہے، وقتی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، وقتی عذر جا سکتا ہے، اس عذر سے آدمی نکل سکتا ہے، تو پھر اسے روزہ ہی رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی پھر سوال ہوتا ہے کہ یہ جو قید لگائی گئی ہے، یہ قید کیا ہے؟ تو اس میں یہ چیز واضح ہے، جیسے بہت سارے فقہاء کرام نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزہ جو خود اصل ہے وہ کسی کے عوض یا بدل میں فرض نہیں ہوا، خود اصل ہے، کسی کے عوض یا بدل میں فرض نہیں ہوا، تو اس اصل روزے کا فدیہ ہے، بدل کا فدیہ نہیں ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے، روزہ خود اصل ہے، کسی دوسرے کا بدل نہیں ہے۔ جیسے رمضان المبارک کا روزہ یہ خود اصل ہے، یہ کسی کے بدلے میں فرض نہیں ہوا۔ تو اس کی ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ذرا اس میں غور فرمائیں۔ جیسے کہ کفارہ قتل کا روزہ، یا کفارہ یمین کا روزہ، یا کفارہ زہار کا روزہ، یا کفارہ رمضان کا روزہ، ان میں سے کوئی روزہ بھی بندے پر لازم تھا اور اس کی ادائیگی پر مرتے دم تک قدرت اسے نہیں ملی، تو اس کا فدیہ نہیں، کیونکہ کفارہ میں سب سے پہلے مال دینا ہوتا ہے۔ مال میں کیا ہے؟ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ کفارہ زہار میں سب سے پہلے غلام آزاد کرنا، غلام نہیں ہے تو پھر بھی مال ہے، پھر بھی مال دینا ہے، پہلے مال ہے، اور مال بھی نہیں دے سکتا تو پھر اس کا بدل کیا ہے؟ اس کا بدل پھر روزہ ہے۔ اب کفارہ یمین ہو یا کفارہ زہار ہو یا کفارہ قتل ہو، تو اس کا روزہ جو بھی رکھا جائے گا یہ بدل میں ہوگا۔ اب بدل کا بدل نہیں ہوتا۔ بات غور و فکر کی یہ ہے کہ بدل کا بدل نہیں ہوتا، اس لیے لازم یہ ہے کہ جو اصل روزہ ہے اس کا فدیہ دیا جائے، اور جو بدل کا بدل ہے اس کا فدیہ نہیں دیا جائے گا، کیوں کہ یہ روزہ فی نفس ہی اصل نہیں۔ یعنی روزہ کفارہ ہو گیا، کفارہ یمین ہو گیا، یا کفارہ قتل ہو گیا، تو یہ فی نفس ہی اصل نہیں ہے بلکہ یہ بدل ہے، اور اس کا فدیہ نہیں، کیونکہ بدل کا بدل نہیں ہے۔ ہاں، رمضان المبارک کا روزہ یہ مقصود بالذات ہے، رمضان المبارک کا روزہ مقصود بالذات ہے، اس لیے یہ روزہ جب بھی قضا بندے سے نہ ہو سکے یا ادا بھی نہ کر سکے، شیخ فانی ہو یا بیمار، ایسا بیمار جس کی بیماری دائمی ہو، تو یہ عذر دائمی ہے، اس بنا پر وہ فدیہ دے گا۔ ایک ایسا شخص جس نے ہمیشہ کے لیے نظر مان لی کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، لیکن ایک وقت آیا شیخ فانی ہو گیا،
اب ضعیف العمر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اب اس کا کیا کرے؟ اب اس کا بھی حکم یہ ہے کہ وہ ہر روز کے بدلے میں فدیہ ادا کرے، اس پر فدیہ لازم ہوگا۔ کیوں؟ اس نے ساری زندگی کا یہ روزہ نظر مانا ہے کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ ایک اور شخص ہے جس نے کسی معین دن کا روزہ مانا کہ میں فلاں کام ہو جائے تو 15 شعبان المعظم کا یہ روزہ رکھوں گا، اس نے نظر مان لی میں 15 شعبان المعظم کا روزہ رکھوں گا۔ اب وہ دن گزر گیا لیکن وہ اس کا روزہ نہ رکھ سکا، تو پھر یہاں تک کہ وہ بھی شیخ فانی ہو گیا یا ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ بیماری جانے والی نہیں تھی، تو اب اس کا بھی وہ فدیہ ادا کرے گا۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی سامنے آتی ہے کہ ایک شخص ہے فدیہ دینے کے بعد صحت مند ہو گیا، رب تعالیٰ نے اس پر کرم کیا، صحت اس کی ٹھیک ہو گئی، اس نے فدیہ تو دے دیا تھا، روزے پر اس وقت قدرت نہیں تھی، لیکن بعد میں جب صحت آ گئی تو قدرت ہو گئی، اب وہ فدیہ اس کا باطل ہو گیا۔ اس کے لیے ہدایہ شریف نے یہ کلیہ بیان کیا ہے کہ لِأَنَّ شرط الخلیفۃ استمرار العجز، یہ عاجزی ہمیشہ کے لیے شرط ہے، ہمیشہ نہیں رہی، اس لیے اس پر قضا لازم ہے، فدیہ اس کا باطل ہو گیا۔ ایک شخص ضعیف العمر ہو گیا اور اس پر رمضان المبارک کے روزے یعنی کفارہ کے روزے لازم تھے یا زہار کے روزے اس پر لازم تھے، وہ نہ رکھ سکا، شیخ فانی ہو جانے کی وجہ سے اب وہ رکھ نہیں سکتا، پہلے اس نے رکھے نہیں، پھر شیخ فانی ہو گیا تو اب رکھ نہیں سکتا، تو اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، لِأَنَّ هَذَا صَارَ بَدَلًا عَنِ الصِّيَامِ بِالنَّصِّ، نص کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ ان روزوں کے بدلے میں اگر روزہ نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہو گیا، تو اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، یہ بھی نص قطعی سے ثابت ہے۔ ہر روزہ کا فدیہ جو مسکین کو کھانا کھلانا ہے وہ کتنا ہے؟ وہ 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ ہاں، اگر کسی کو رقم دیتا ہے یا جنس دیتا ہے، آٹا، گندم، جو وغیرہ، یا وہ کھجور، منقع وغیرہ دیتا ہے، تو وہ اس نصاب سے دے گا جو روزے کا نصاب ہے۔ گندم نصف سا، اگر اس نے کھجور یا منقع دیا تو پورا سا ادا کرے گا، یعنی اس طرح وہ اس کا حساب کر کے دے گا کہ کتنے روزے مجھ پر تھے اور ان کا یہ نصاب کتنا بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معمولی عذروں سے روزہ نہ چھوڑیں اور نہ ہی اس پر فدیہ دیں، معمولی عذر سے فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علیہ الا البلاغ۔